السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تخلیق آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی، ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ خداوند قدوس عز و جل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پٹ چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، کیونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ موجود ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر ہے، اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 960 برس کی عمر پائی اور باوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، خداوند قدوس عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔